مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ فاطر کی چند آیتیں ختم ہو رہی ہے 38 سے 45 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ اللہ بھید جاننے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ بھید جاننے والا ہے، بھید جاننے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں، دلوں کے اندر کی بات۔ وہی ہے جس نے تم کو کیا قائم مقام زمین میں قائم مقام بنایا، پھر کوئی ناشکری کرے تو اس پر پڑے، اس کی ناشکری اور منکروں کو نہ بڑھے گی ان کے انکار سے ان کے رب کے سامنے مگر بیزاری، مقتا بیزاری، اور منکروں کو نہ بڑھے گا ان کے انکار سے مگر نقصان۔ نقصان کس کا ہوگا؟ انکار کرنے والوں ہی کا ہوگا۔ بیزاری بڑھے گی اور ان کی ناشکری انہی پر پڑے گی، یہ بتلایا۔ اور نقصان کس کا ہوگا؟ کہ بیزاری انہی لوگوں کا ہوگا جو انکار کرنے والے ہیں۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا دیکھو تو اپنے شریکوں کو جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوائے، دکھلاؤ تو مجھ کو کیا بنایا انہوں نے زمین میں، یا کچھ ان کا ساجھا ہے، پارٹنرشپ ہے آسمان میں، یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب تو یہ سند رکھتے ہیں، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس کی؟ کوئی نہیں۔ جو وعدہ بتلاتے ہیں گناہگار ایک دوسرے کو، سب فریب ہے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تو اپنے شریکوں کو جن کو تم نے اللہ کا کیا بنایا ہے؟ پارٹنر۔ ان شریکوں کو، ان پارٹنروں کو دیکھو جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے ایک کام کرو، ارونی ماذا خلقوا، ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کیا پیدا کیا، کیا بنایا؟ زمین میں کچھ بنایا ہے کسی نے؟ اس نے تو سب کچھ بنایا۔ تو انہوں نے کیا بنایا جو تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کو اللہ کا پارٹنر بناتے ہو، ان کو پکارتے ہو؟ ام لہم شرکن فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی پارٹنرشپ ہے کہ اللہ فرما رہے ارونی، مجھے دکھلاؤ۔ یا اللہ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ جو تمہارا بت ہے یہ تمہارا خدا ہے، پارٹنر ہے؟ ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے دی ان کو کوئی کتاب، فہم علی بینۃ منہ، تو یہ سند رکھتے ہیں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ جو یہ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ بتلاتے ہیں گناہگار ایک دوسرے کو، سب دھوکہ ہے۔ کیا ہے؟ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، ان میں کوئی دم نہیں، یہ سب مخلوق ہے، غیر اللہ ہے۔ اور اللہ ان اللہ یمسک السماوات والارض، تحقیق اللہ تھام رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ ٹل نہ جائیں، جانا ہو جائے۔ ہاں اتنا بڑا آسمان سنبھال رہا ہے اللہ۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر وہ ٹل گیا، آسمان اور زمین اگر ٹل گئے، ان أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، تو کوئی نہ تھام سکے گا ان کو، آسمان اور زمین کو، اللہ کے سوائے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو، آسمان و زمین کو تھامنے والا
نہیں، انہ کان حلیما غفورا، وہ ہے تحمل والا، برداشت کتنا کرتا ہے دیکھو، بخشنے والا، ہزاروں سال تک کے کھلاتا پلاتا ہے، سانسیں دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، وہ ڈیزائنر ہے، وہ ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے، دنیا میں ساری سہولتیں راحتیں دیتا ہے، اور سب اس کو برا بولتے ہیں اور ایک اللہ کو نہیں مانتے بلکہ پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کرتے، آگ ناگ کو پوجتے ہیں، تو کتنا برداشت کرتا ہے وہ؟ تو اللہ کیا ہے؟ حلیم ہے، برداشت کرنے والا، غفور ہے، بخشنے والا، کہ ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ، توبہ کی طرف آ جاؤ۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اسی نے اپنا نائب بنایا تم کو زمین کے اندر۔ یہ خلائف خلیفہ کی جمع ہے جس کے معنی نائب قائم مقام کے ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو ایک کے بعد دوسرے زمین مکان کا مالک بنایا، ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کے لیے بڑی عبرت ہے، اور معنی یہ ہے کہ یہ خطاب امت محمدیہ کو ہو کہ ہم نے پچھلی قوموں کے بعد ان کو خلیفہ کی حیثیت سے بنایا اور دنیا دے دی کہ اے اب امت محمدیہ تم اس میں تصرف کرو، اور پہلے کے لوگوں کی زندگی سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے، حرکت بند نہیں کی ہے، بلکہ مراد یہ کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں آسمان و زمین اور ٹل جائیں، ایسا نہیں، اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے کہ اپنی جگہ پہ رہنا پڑے گا۔ آگے کی آیت ہے، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکید کی قسمیں، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکید کی قسمیں، کیا؟ لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم، کہ اگر آئے گا ان کے پاس در سنانے والا البتہ بہتر راہ چلیں گے ہر ایک امت سے۔ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آ جائے تو اب تک دنیا میں جتنی قومیں گزری، ہم سب سے زیادہ نبی کا ساتھ دینے والے، اس پر ایمان لانے والے بنیں گے، ایسی قسمیں کھاتے ہیں۔ فلما جاءہم نذیر، پھر جب آیا ان کے پاس ڈر سنانے والا، ما زادہم الا نفورا، اور زیادہ ہو گیا ان کا بدکنا۔ کیا ہو گیا؟ بجائے ماننے کے، نزدیک آنے کے، کیا ہونے لگے؟ جیسے جانور بدکتا ہے، پھر کرو تو بھاگتے ہیں، جنگلی جانور خاص طور سے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما زادہم الا نفورا، نہیں زیادہ ہوا ان کے لیے مگر کیا؟ بدکنا، اور بدک گئے۔ دعوے کیے تھے نبی کی مانیں گے، نبی سے دور ہو گئے، انکار کیا۔ اچھا یہ جو بدکنا ہوا، دور ہونا نبی سے، یہ کیسے ہوا؟ ڈر کے؟ نہیں، استکبارا فی الارض ومکر السیئ۔ کیسے ہوا یہ؟ غرور کرنا ملک میں اور داؤ کرنا برے کام کا۔ استکبارن، غرور کرنا، استکبارن کا مطلب کیا؟ تکبر کرنا، غرور کرنا ملک میں، فی الارض ومکر السیئ، اور داؤ کرنا برے کام کا، اس نیت سے یہ ہوا ہے بدکنا۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور برائی کا داؤ الٹے گا انہی داؤں والوں پر۔ برا داؤ کس پر الٹتا ہے؟ بولو، داؤ کرنے والوں پر۔ تو کیا کہاوت ہے؟ چاہ کنرا چاہ درپیش، فارسی کہاوت ہے، کنواں کھودنے والے کے لیے ہی کنواں سامنے آتا ہے۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں، صیاد آ گیا، صیاد شکاری، اور جال کیا ہے؟ دام بولتے ہیں داؤ کو، اپنا جال کو۔ تو وہ کیا ہے؟ عورتوں کی محبوبہ کی زلفیں اتنی لمبی کہ پھنسانے چلی، 3D کر کے بتا رہا ہوں۔ تو چلو پھنساتے ہیں، مردوں کو پھنساتے ہیں، کاہے سے؟ کہ زلفے سے، اتنی لمبی ہے کہ دیکھ کر وہ ریجھ جائیں، اور دیکھ کر وہ فریفتہ ہو جائے، اور وہ پھنس جائے۔ یہ نیت سے اٹھی اور چلی اپنی زلفیں بتانے کے لیے۔ اتفاق ہے کہ اتنی لمبی تھی کہ اٹھتے اٹھتے پیر اسی میں الجھ گیا اور دھڑام سے گر گئی۔ تو پھنسا کون؟ ارے بولو نا، ہاں، اس طرح 3D کر کے سمجھا کرو تو بھیجے میں کچھ رہے گا۔
ہاں الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، شکاری خود جال میں پھنس گیا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ ہوا۔ اللہ فرماتے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور برائی کا داؤ الٹے گا انہی داؤ والوں پر۔ یہ جتنا داؤ بناتے ہیں نا، اس سے پہلے بھی آیت سنایا تم کو، بھارت کے اندر جتنی سازشیں ہو رہی اسلام مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہر زمانے میں ہر رسول اور نبی سے انہوں نے یہی کہا تھا، بے ایمانوں نے کیا کہا تھا؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور بھی ضرور تم کو اپنی دھرتی اپنی زمین سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا لوٹ کے تم کو ہمارے دھرم میں واپس آنا پڑے گا۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا تو جاؤ یا واپس آؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم کچھ مت کرو، تم اسلام پہ جمے رہو، میرے سے ڈرو، باقی کسی سے نہیں، ان سے میں نہیں نمٹوں گا۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو وحی بھیجی ان کے رب نے ان کی طرف، رسولوں اور نبیوں کی طرف، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بھی ضرور ہلاک کریں گے ان ظالموں کو۔ کون کرے گا ہلاک؟ ہم۔ کون کرے گا ہلاک؟ ان کی مشینیں ان کے خلاف، ہاں، اور ان کے ہم نوا ان کے خلاف۔ جیسے میں نے کہا تھا ایران، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا دعوت کا، تو کسرا تھا وہاں کا بادشاہ، اس نے میرے نام سے پہلے من محمد ابن عبداللہ الی عظیم کسرا، یہ پہلے میرے کس نے نام لکھا؟ محمد ابن عبداللہ، پھاڑ ڈالو۔ وہاں حضور نے فرمایا مکہ میں بیٹھ کے، ایران کا منظر دیکھ رہے ہیں، مزق کسرا ملکہ، پھاڑ دیا کسرا نے اپنے ہی وطن کو، اپنے ملک کو، سپر پاور کے ٹکڑے کر ڈالے اس نے۔ صورت کیا بنی کہ بیٹا تاڑ میں تھا، گھات میں تھا، اس نے باپ کو قتل کر دیا۔ بیٹا میرے کو قتل کرنے والا، یہ خبر باپ کو تھی، تو باپ نے اس کا بندوبست پہلے سے قتل کا کر کے رکھ دیا۔ اس نے تلاش کیا، دولت عورت، دولت عورت، دولت عورت، ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس نے سب چیزیں تلاش کی، باپ کا جو چھپا خزانہ تھا وہ دیکھنا، دولت پہ قبضہ، سب پہ قبضہ۔ ایک خاص تجوری جو کھولی، اس میں لکھا تھا الدواء النافع للجماع، عورتوں سے ملاقات کی خاص نفع والی دوا۔ کیا لکھا تھا؟ دولت عورت، الدواء النافع للجماع، عورتوں سے ملاقات کی خاص دوا۔ اس نے بولا یہ ہے راز، اب مل گیا۔ اس نے اٹھایا، کھایا، وہ تھا سب سے خطرناک زہر، باپ نے بیٹے کے لیے رکھا تھا۔ کس کا داؤ کس کے خلاف جا رہا ہے؟ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ اور پھر وہ مر گیا۔ جب وہ مرا، پھر اس کے بعد ایک عورت کو پکڑ کے زبردستی اپنا بادشاہ بنا دیے، لیکن حضور نے پہلے ہی فرمایا تھا مزق کسرا ملکہ، میرا خط نہیں پھاڑا، بلکہ کسرا نے اپنے سپر پاور ملک کے ٹکڑے کر دیے۔ ولا کسرا بعدہ، اب اس کے بعد کوئی سپر پاور، کوئی بادشاہ، کوئی کسرا نہیں بنے گا۔ ہاں، تو اللہ فرماتے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ بھی سازشیں کر رہے ہیں، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، اور تدبیر کس کی چلے گی؟ اللہ فرما رہے دیکھو کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ یہ مکاریاں کر رہے ہیں، داؤ کر رہے ہیں۔ ہاں، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور برائی کا داؤ الٹے گا انہی داؤ والوں پر۔ پھر اب وہی راہ دیکھتے ہیں پہلوں کے دستور کی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو نہ پائے گا اللہ کا دستور بدلتا، اور نہ پائے گا اللہ کا دستور ٹلتا۔ جو پہلے سے ہوتا چلا، ابھی میں نے ایک مثال دی آپ کو، کسرا اس کا بیٹا، دونوں نے ایک دوسرے کو مارا۔ اللہ ایسے لڑائے گا، ایسے بھڑائے گا باطل کو، ایسے ٹکڑے کرے گا، یہی چلتا رہے گا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھ لیں کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور تھے ان سے بہت سخت زور میں، طاقت میں بہت مضبوط تھے وہ، پھر بھی ہلاک ہو گئے۔ وما کان اللہ لیعجزہ، اور اللہ وہ نہیں جس کو تھکا دے کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔
وہی ہے سب کچھ جانتا کر سکتا. تو اللہ تھکنے والا نہیں ہے, اللہ ہارنے والا نہیں. اور اگر پکڑ کرے اللہ لوگوں کی ان کی کمائی پر, ان کی بدعملیوں پر, ما ترک علی ظہرہا, نہ چھوڑے زمین کی پیٹھ پر ایک بھی ہلنے چلنے والا. وہ تو مہربانی ہے چلنے پھرنے دے رہا ہے اللہ. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ وعدے تک. کیا ترجمہ اس کا؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے ان ظالموں کو, دشمنوں کو ایک مقررہ وعدے تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, پھر جب آئے گا ان کا وعدہ تو اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے سب بندے, پھر چن چن کے ایک ایک کو پکڑے گا اور سزا دے گا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ حاصل یہ ہے, یہ جو میں آیت بار بار پڑھ رہا ہوں, وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ, کہ داؤں والوں کا داؤں ان کے خلاف پڑے گا, کہ بری تدبیر کا وبال اور کسی پر نہیں پڑتا بلکہ خود ایسی تدبیر کرنے والے ہی پر پڑتا ہے. یعنی جو شخص دوسروں کا برا چاہتا ہے وہ خود برائی کا شکار ہو جاتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے دنیا میں تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کا برا چاہا اور اس کا برا ہو گیا, دکان جل گئی, خسارہ ہو گیا, قتل کرنا چاہا وہ قتل ہو گیا. تو پھر یہ کیا داؤ اس پر نہیں پڑا جس پر کیا گیا تھا اسی پر پڑا. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو جو تکلیف یا نقصان پہنچا وہ تو دنیا کا نقصان ہے. اگر ہو بھی گیا دنیا میں نقصان تو کس کا, کہاں کا نقصان ہے؟ وہ ٹانگ ٹوٹی تھی پھر بن جائے گی, دکان جلی تھی پھر بیمہ ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ اچھی بن جائے گی. اور جو ایسی بری تدبیر کر رہا ہے اس کا نقصان تو آخرت کا نقصان ہے. کہاں کا نقصان ہے؟ اور آخرت کا نقصان چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے, جو اشد بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے. سمجھے؟ اس کے مقابلے میں دنیا کا نقصان کل عدم ہے. دوسرا جواب یہ بھی ہے, کسی بے گناہ کے خلاف تدبیر کرنے اور اس پر ظلم کرنے کا وبال ظالم پر اکثر دنیا میں بھی پڑ جاتا ہے. آخرت میں تو ہوگا لیکن دنیا میں بھی وبال پڑے گا. محمد ابن کعب قرظی نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جن کا کرنے والا دنیا میں بھی وبال و عذاب سے نہیں بچتا. ایک, کسی بے گناہ کے حق میں بری تدبیر کر کے اس کو تکلیف پہنچانا, بے گناہ کو تکلیف پہنچانا. جو یہ کرے گا تو وہ کرنے والا, تکلیف پہنچانے والا دنیا میں بھی بھگتے گا, آخرت الگ ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک بات. دوسرے ظلم, کہ ظالم اگر ہے تو دنیا میں بھی اللہ اس سے انتقام لیں گے. تیسرے وعدہ خلافی عہد توڑنے والا, وعدہ خلافی کرنے والا, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دیں گے. 3 چیزیں ہو گئی. ایک تو بے گناہ کو تکلیف پہنچانا, دوسرے ظلم کرنا, اور تیسرے کیا کرنا؟ عہد توڑنا, وعدہ خلافی کرنا. یہ تینوں کی سزا دنیا میں, خصوصاً جو کسی ایسے شخص پر کیا جائے جو بے کس بے بس ہو, انتقام پر قدرت نہ رکھتا ہو, یا باوجود قدرت انتقام کے صبر کرے. انتقام لے سکتا ہے لیکن صبر کرے. اس پر ظلم کے وبال سے دنیا میں بھی کسی کو بچتے نہیں دیکھا. اس کا حاصل یہ ہوگا کہ آیت میں جو حصر کیا گیا وہ اکثری قاعدے کے اعتبار سے کلی نہیں.